الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے اور آپ روزانہ خلاصہ قرآن سماعت فرما رہے ہیں۔ ہفتے کے روز میں پورا پروگرام کرتا ہوں اور اس کے علاوہ یہ ہماری اکیڈمی سے تیار شدہ ٹیچرز ہیں، پہلے اسٹوڈنٹس تھے اب ٹیچر ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں اور ماشاءاللہ یہ میرے ساتھ درس قرآن کرتے ہیں۔ تو جو آپ مجھ سے پہلے علماء کا درس دیکھتے ہیں تو یہ وہ ہمارے ٹیچرز ہیں جو ہماری اکیڈمی میں باقاعدہ پڑھا رہے ہیں، علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں ان میں سے بہت سے، اور ماشاءاللہ یہ یہیں کے تیار شدہ ہیں۔ اور جو ہمارے بہن بھائی ہمارے ادارے سے تعاون کرتے ہیں یہ سب ان کے لیے بے شمار ثواب جاریہ ہیں اور انشاءاللہ فیوچر میں اس سے زیادہ انشاءاللہ یہ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 27 اور 28 آپ کی خدمت میں اولاً پیش کرتا ہوں اور اسی پہ درس ہوگا۔ پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اے ایمان والو تم نہ اللہ کے ساتھ خیانت کرو، نہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی جان بوجھ کر ایسا ہرگز مت کرو۔ نادانستہ طور پہ انسان سے خطا ہو جائے تو وہ اللہ درگزر فرماتا ہے، اس پہ ہمیں توبہ بہرحال کرنی چاہیے، لیکن جان بوجھ کر ایسا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے خیانت کرنے کا مطلب اللہ کے احکام کو نہ ماننا بلکہ بعض اوقات ان کے خلاف جانا، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ مفہوم ہے۔ اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو، اس میں ایک تو تصور یہ ہے جیسے کسی نے ہمارے پاس مال رکھوایا ہو اس میں خیانت نہ کریں۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ رشتہ دار ہمارے پاس مال رکھواتے ہیں، خصوصاً میری بہنیں اس کو غور سے سنیں، بہن نے رکھوا دیا تھا، کہا تھا رکھ لو بعد میں لے لوں گی، کسی کو بتانا نہیں، اور بہن کا انتقال ہو گیا تو بعض اوقات دبا لیا جاتا ہے زیور، پیسہ، حالانکہ یہ ورثاء کا حق ہوتا ہے، اس بہن کے وارثوں کا حق تھا، اس بھائی کے وارثوں کا حق تھا، لیکن آپ نے دبا لیا، کتنا عرصے کھا لیا، تھوڑا سا کھایا پیا، یا اگر سونا بھی ہے تو دیکھ کے بس خوش ہوتی رہیں، وہ آپ کو نفع تو نہیں دے رہا، اور آخرت کی بربادی کا سامان ہے۔ سرکار نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت اللہ، اس شخص کا ایمان نہیں جو امانت دار نہ ہو، یعنی اس کا ایمان کامل نہیں ہے، چند ٹکوں کے لیے بک گیا فوراً اور کسی کا مال دبا لیا۔ جیسے جتنے افراد مجھے سن رہے ہیں جنہوں نے کسی کا مال دبایا تھا فوراً سے پیشتر ادا کریں، ورنہ تباہی ہے آپ کے لیے، یہ سانپ اور بچھو ہیں، اس کو ادا کر دیں۔ اور ایک امانت میں خیانت کا تصور ہوتا ہے کہ جو اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے اور وہ ایسی نعمت ہے کہ ہم اس سے کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ پہنچائے تو یہ بھی ایک امانت میں خیانت ہے۔ جیسے مال دیا ہے غریبوں کا نہ دیں، یہ بھی ایک خیانت ہوتی ہے۔ علم دیا ہے کسی کو علم نہ سکھایا جائے، یہ بھی ایک طرح کی خیانت ہے۔ اور اسی طریقے سے جو کام ملا ہو اس کام کو پورا نہ کرنا، یہ بھی خیانت ہوتی ہے۔ جیسے آفیسز کے اندر کام چوریاں کر لیتے ہیں آدمی، دیر سے پہنچتے ہیں اور پھر جلدی بھاگ جاتے ہیں، کام چھوڑ دیتے ہیں۔ میں ابھی خبر دیکھ رہا تھا کچھ جگہ کے کچھ ڈاکٹرز تھے جو شاید گورنمنٹ جاب ہی تھی ان کی، 2 سال سے نہیں آ رہے، غائب ہیں بالکل، اور باقاعدہ تنخواہیں پوری لے رہے ہیں، مراعات لے رہے ہیں۔ یہ جو ناراض مت ہوئیے گا، ایسے لوگ جو ہیں وہ باتوں کو سن کر غصے میں آ جاتے ہیں، ان لوگوں تک بلکہ ہمارے کلپ پہنچائیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے دے۔ آج آپ کو غصہ آ رہا ہے نا، کل آپ ہمیں قابل رحم اور رحم طلب نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے لیے کچھ کر دیں، کیونکہ میدان محشر میں نہیں بچیں گے۔ مطلب خدا نہ خواستہ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پھنسیں گے ہم بچ جائیں گے، مجھے بھی خوف رکھنا چاہیے، لیکن مراد یہ ہے کہ جو دین پہ چل رہے ہوتے ہیں، دین سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں، تبلیغ دین کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ ہمیں بہت برے لگتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے عیب ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، وہ مثبت تنقید کر کے ہماری بنی بنائی جھوٹی عزت کے پرخچے اڑا رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے جو نیچے لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر بڑے خوش ہوتے ہیں اور عزت بنائے ہوئے ہوتے ہیں، گھر والوں کے مابین ایک جھوٹی عزت قائم ہوتی ہے، لیکن جب اس قسم کی باتیں سنتے ہیں
اور گھر والوں کی، ہمارے بچوں کی، دوست احباب کی، اور ہمارے انڈر کام کرنے والے لوگوں کی سوالیہ نگاہیں ہماری طرف اٹھتی ہے کہ یہ کیا کر رہے تھے آپ؟ اس وقت یہ نہیں کہ اصلاح کریں، اس وقت یہ نہیں کہ اقرار جرم کریں، اس وقت یہ نہیں کہ توبہ کر کے اچھے کام کریں، نہیں، انہیں گالیاں بک دو، انہیں برا بھلا کہو، کیوں میرا خواہ پردہ چاک کیا، کیوں ایسا بولا؟ چلیں ٹھیک ہے، خاموش کروا دیں سب کو، تو کیا آپ اللہ کے فیصلوں کو بدل دیں گے؟ آپ اچھی موت خود بخود لے لیں گے؟ بتائیں کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اللہ کو تو نہیں آپ زیر کر سکتے نا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، چلو میری زبان خاموش کرا دی، اسی کرا دی، اسی کرا دی، پھر کیا ہوگا؟ اور قبر میں جب یہ سارے آپ کو چھوڑ کر واپس آ جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ پھر کس کو گالیاں بکیں گے، کس کو برا بھلا کہیں گے؟ اگر اللہ ناراض اور عذاب شروع ہو گیا تو اور پھر میدان محشر میں؟ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جو ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے جب وہ میدان محشر میں ہوں تو ہم رحم طلب نگاہوں سے دیکھیں کہ کچھ ہمارے لیے کریں، تو ہو سکتا ہے وہ جواب میں یہ کہیں کہ یار پہلے نہیں سمجھایا تھا تمہیں، اس ٹائم تو تم غصے ہو گئے تھے، گالیاں بک رہے تھے، برا بھلا کہہ رہے تھے، اس وقت تو تمہیں یہ خوف پیدا ہو گیا تھا کہ آفس میں اگر یہ ریگولر آیا، دیانتداری سے کام کیا تو ہماری خیانتوں کا پردہ چاک ہو جائے گا، تو اس کی لیگ پولنگ کر کے اس کو نکال دو۔ یہ کام چور ایسے ہی ہوتے ہیں، مطلب بیچارے ناراض مت ہو، اگر ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور اچھا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ہمارے ہاں ہوتا ہی یہ کہ جو اچھا کام کر رہا ہوتا ہے کہتے ہیں یار یہ مصیبت آ گئی، اب اس کے اچھے کام کی وجہ سے یہ باس کی نگاہوں میں آ جائے گا اور باس سب کچھ چیک کرے گا، اس کو نکال دو تاکہ ہم ایک دوسرے کا پردہ رکھیں۔ کام چوریوں کا پردہ، خیانتوں کا پردہ، سامان اٹھا کے لے جاتے ہیں اسٹیشنری وغیرہ کا، پین لے گئے، اسکیل لے گئے، دیگر چیزیں لے گئے، اور پھر وہ بجٹ بنا کے پیش کر رہے ہیں جی اتنی چیزیں کم ہو گئی، کہاں چلا یہ کام؟ تم دھیلے بھر کر نہیں کر رہے تو چیزیں کہاں جا رہی ہیں؟ وہ یہ بتا دے گا، اس کو نکالو اور پھر آپس میں مل بانٹ کے کھاؤ۔ کب تک کھا لیں گے ساتھ؟ عنقریب آپ کو مرنا ہے، پھر قبر کے اندر بڑا خطرناک معاملہ ہونے والا ہے۔ اس لیے امانتوں کو صحیح طریقے سے ادا کریں۔ ایک صحابی نے پوچھا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ ارشاد فرمایا جب امانتوں کو ضائع کیا جائے گا۔ پوچھا گیا کہ امانتوں کا ضائع کرنا کیسے ہوگا؟ فرمایا جب ذمہ داریاں نااہلوں کے سپرد کی جائیں گی، یعنی وہ جو شخص وہ کام کر نہیں سکتا اس کو دے دیا جائے گا وہ کام۔ اب دنیاوی امور کو تو چلیں چھوڑ ہی دیں، جو چل رہا ہے آج کل پولیٹیکل بیس کے اوپر جابز وغیرہ دے دیتے ہیں، حالانکہ وہ اہل نہیں ہوتے، وہ تو ہے ہی برائی۔ لیکن دیندار طبقے کے اندر یہ چیزیں، امام اس قابل نہیں ہے کہ وہ امام بنے، نہ اس کو مسائل پتہ ہیں، بعض اوقات نہ اس کو بیان صحیح کرنا آتا ہے، اس کو امام بنا دیا جاتا ہے، خطیب بنا دیا جاتا ہے، لوگ بھگت رہے ہیں بیچارے، کوفت کا شکار ہیں۔ حافظ قرآن کو تراویح پڑھانے کھڑا کر دیتے ہیں، یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اتنا تیز پڑھتے ہیں لفظ چبا کر جو حرام ہے پڑھنا۔ کمیٹی بھی گناہ گار، حافظ صاحب بھی گناہ گار، مقتدی بھی گناہ گار، سر سے گویا کہ بلا اتار کے نکل گئے۔ ایسی نمازیں اللہ قبول کرنے والا ہے؟ بہرحال میں حکم تو نہیں لگا سکتا ہوں، لیکن جو حکم حدیث تو یہی کہتا ہے کہ ایسی نمازیں پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر منہ پہ مار دی جائیں گی۔ اور کوئی ان حافظ صاحب سے ہی نہیں پوچھتا کہ آپ کو کپڑے پاک کرنے آتے ہیں، آپ کو غسل جنابت کرنا آتا ہے، غسل کے فرائض بتاؤ، وضو کے بارے میں پوچھیں، اسی طریقے سے نماز کی شرائط پہ کویسچنز کریں، نماز کے فرائض، واجبات، مکروہات تحریمی کون کون سے ہیں، نماز کن چیزوں سے فاسد ہو جاتی ہے، کہاں لقمہ لینا جائز کہاں نہیں، کویسچنز تو کریں نا تاکہ پتہ چلے، نااہل کو کھڑا کر دیتے ہو۔ ایسے ہی میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اگر کوئی پیر صاحب ہیں تو اپنی اولاد کو گدی پہ بٹھانا منع ہے، ٹھیک ہے آپ بٹھا سکتے ہیں بالکل، لیکن اہل تو ہو۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو اہل ہی نہیں، نہ بولنا آتا ہے، نہ ان کی تربیت، نہ علم دین سیکھا، بلکہ متکبر، غرور سے بھرے ہوئے اور جہالت سے بھرے ہوئے، اور وہ بیٹھ کر بس وہ جیسے نوکر اور غلام مل گئے ہیں، پوری فوج والد صاحب نے جمع کر کے دے دی، وہ ان سے فائدہ تو حاصل کرتے ہیں لیکن ان کو کوئی فیض جاری نہیں کرتے ہیں۔ اب اس میں ناراض ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ کہ کیوں مفتی صاحب آپ ایسی بات کہتے ہیں، یعنی ہم آپ کا پردہ کر کے رکھیں، آپ بیڑا غرق کرتے رہیں لوگوں کا، ان کو نہ دین سکھائیں، نہ خوف خدا پیدا کریں، نہ گناہوں کی معرفت ان کو دیں، اور کسی اور آستانے پہ جانے نہ دیں کہ یہ خیانت ہے، غداری ہے، وفاداری کے خلاف ہے، ہمارے پاس رہو، تو بھائی دیجیے نا آپ۔ ایسے نااہل کو بٹا کے وہ پیر صاحب چلے گئے، اگر میرا سن رہے ہیں آپ مجھے 10 گالیاں دے لیں، میں کوئی پرواہ نہیں کرتا ہوں، نہ مجھے آپ سے مفادات لینے ہیں،
اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خودداری دی ہے، بے نیازی دی ہے اور کسی کا محتاج نہیں رکھا۔ اللہ مجھے ایسا ہی رکھے۔ تو مطلب یہ کہ جو پیر صاحبان ہیں جنہوں نے اس طرح کے نامعقول بچوں کو بٹھا کر اور اپنے مریدین کا بیڑا غرق کیا ہے، یہ جواب دہ ہوں گے میدان محشر میں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہوں گے، آئیے پھر ڈیبیٹ کرتے ہیں، یا چلیں چھوڑ دیجئے، میں تو ایک طالب علم ہوں، آپ اس پہ دلائل قائم کر دیں کہ ایک نااہل کو منصب پہ بٹھانا صحیح ہے چونکہ وہ ہمارا بیٹا ہے۔ ایسا نہیں، اگر بٹھانا چاہتے ہیں ضرور بٹھائیے، لیکن پہلے بچے کی اچھی تربیت کریں، اس کو دین سکھائیں، تربیت کا انداز سکھائیں، اپنا احتساب کرنا سکھائیں، خوف خدا اس کے دل میں کیسے پیدا کرنا چاہیے، احوال قلب پر وہ بالکل گہری نظر رکھنے والا ہو، اس کو آخرت کا شدید قسم کا خوف ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں پکڑ سکتا ہے، میری بھی گرفت ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ گدی پہ بیٹھتے ہیں، سمجھتے ہیں ہماری گرفت نہیں ہوگی، سارے جہنم میں جا سکتے ہیں ہم نہیں۔ جس طرح جو مزار کے مجاور بن جاتے ہیں مزارات کے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صاحب قبر ہمیں بخشوا لیں گے، حالانکہ وہ بعض اوقات نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ ایسے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے، آنکھوں میں ہرس بھری ہوئی ہے پیسے کی، عورتوں کو دیکھتے ہیں، غلط حرکتوں میں ہوتے ہیں۔ ہر ایک ایسا نہیں ہے، معاذ اللہ ایسا نہیں۔ جب ہم اس طرح کو کہتے ہیں تو 100% کے بارے میں تو نہیں کہہ رہے نا، ہر شعبہ ہائے زندگی کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کالی بھیڑیں کہلاتی ہیں، اور وہ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے، اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کی بات کر رہے ہیں۔ تو کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مزارات کے پاس رہ کر لوگ آ رہے ہیں آپ کو مجاور سمجھ کے ہاتھ چوم رہے ہیں، پیر چوم رہے ہیں کہ جی آپ یہاں رہتے ہیں، تو یہ آخرت میں آپ کو ملنے والے انعامات کی دلیل ہے؟ بتائیے ذرا پھر۔ صحابہ کرام نے تو ایسا نہیں کیا، انہوں نے تو ایسا نہیں کیا کہ انہوں نے غفلت اختیار کر لی ہو، حالانکہ وہ تو سب سے زیادہ نبی کریم کے قریب رہے تھے۔ انہوں نے سرکار کے ساتھ جہاد کیا، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھیں، آپ کے چہرے انور کو دیکھتے رہے۔ نبی کریم نے فرمایا جو اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کسی نے پوچھا رسول اللہ اگر دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو فرمایا اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ تو جب ماں باپ جو بیچارے بعض اوقات گناہ گار بھی ہوتے ہیں، لیکن بحیثیت ماں باپ جو اللہ نے ان کو منصب دیا، ہم ان کو پیار کی نگاہوں سے دیکھیں تو مقبول حج کا ثواب، تو نبی کو دیکھے تو۔ لیکن کیا آپ بتا سکتے ہیں جو یہ مزارات پہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں یا آستانوں کے اندر حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایسا صحابہ نے کیا تھا اس زوم میں کہ جی ہم سرکار کے صحابی ہیں؟ اہل بیت اطہار کی کوئی مثال مجھے بتائیں جو آل بیت اطہار سے محبت کے دعوے کرتے ہیں بعض اوقات، اور ہونی بھی چاہیے، بالکل ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ان کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت علی نے کیا کیا تھا، بی بی فاطمہ نے کیا کیا، حسنین کریمین نے کیا کیا، ان کا طرز اپنا رہا ہے کوئی؟ یہ خالی ان کے نام کے ہم کھاتے رہیں بس چیزیں؟ اس پر ہمیں توجہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اس وقت قیامت قائم ہوگی جب امانتیں ضائع ہوں گی، اور اس کی ایک صورت یہ بتائی کہ جب مناصب نااہلوں کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا، اور اے لوگو تم اچھی طرح جان لو، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ محض تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ اسی کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ تو اب مال کی آزمائش کیا ہے کہ آدمی اس کی محبت میں گرفتار ہو کر پھر حرام حلال کی تمیز چھوڑ دے، بس مقدار کو دیکھے، زیادہ آ جائے زیادہ آ جائے، حلال سے آ رہا ہو، حلال سے تو اتنا کثیر نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ حلال سے بھی بہت کچھ دے دے۔ بہت سے لوگ بڑی دیانتدارانہ طور پہ کاروبار کر رہے ہو تو اللہ اتنی برکت دیتا ہے، کروڑ پتی بن جاتے ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں نا کہ حلال سے کون کروڑ پتی بن سکتا ہے، غلط ہے۔ آپ نے شاید دیکھا نہیں ہوگا، میں تو بہت کو جانتا ہوں۔ اسی طریقے سے ایک مال کی آزمائش یہ ہو سکتی ہے کہ جب مال آ جاتا ہے غلط جگہ انسان خرچ کر دیتا ہے، یا جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں نہیں کرتا، بخل پیدا ہو جاتا ہے، ضرورت مندوں کو نہیں دیتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، حج نہیں کرتا ہے، اسی طریقے سے گناہوں کے کام میں اپنا پیسہ لگاتا ہے۔ یہ مال کی آزمائش۔ اولاد کی آزمائش کیا ہے؟ اولاد کیسے آزمائش بنتی ہے کہ اپنی اولاد کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آدمی حلال و حرام کی تمیز بھلا بیٹھتا ہے، اور بعض اوقات اپنی اولاد کی محبت میں ان کو نیکی کا حکم نہیں کرتا، برائی سے نہیں روکتا۔ بہت ساری مائیں مجھے سن رہی ہوں گی
بہت سے والد ایسے ہوتے ہیں بچوں کو سختی سے نہ نماز کا کہتے ہیں، نہ روزے کا کہتے ہیں، نہ انہیں گناہ چھوڑنے کا کہتے ہیں، پولائٹلی سے کہیں گے مان لیا ٹھیک، نہیں مانا تو چھوڑو۔ یہی ماں باپ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر خدا نہ خواستہ بچے گناہ میں لگے رہے اور میدان محشر میں پھنس گئے، پھر یہی رو رہے ہوں گے، یہی آنسو بہا رہے ہوں گے کہ ہمارا سامنے ہمارا بچہ جہنم میں جا رہا ہے، تو آپ نے دنیا میں کیوں نہیں ان کا خیال کیا تھا؟ تو بعض اوقات انسان اپنی اولاد کی وجہ سے گناہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو تباہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا کہ اس مال اور اولاد، ان کی طرف ایسے مائل نہ ہو جاؤ، ان کی وہ خواہشات اس طرح پوری نہ کرو، یا مال کا ایسا استعمال نہ کرو کہ میدان معاشر میں شرمندہ ہونا پڑے۔ شریعت کے دائرے میں رہ کر آپ چلیں۔ اس کے لیے میری کتاب قرب الہی آپ پڑھیں، بیسٹ بک ہے۔ اس میں بیوی بچے جو ایک آزمائش بنتے ہیں، رکاوٹ بنتے ہیں، کیسے ان کو لے کے چلنا ہے، کس طریقے سے، سارا اس میں طریقہ بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں جو بیان فرمایا نا کہ بے شک اللہ اسی کے پاس اجر عظیم ہے، یہ اشارہ اس طرف کہ مال کی طلب میں گناہ کی طرف نہ بڑھو، اولاد کو بنیاد بنا کے گناہ کی طرف نہ جاؤ۔ یہ اتنے امپورٹنٹ چیزیں نہیں ہیں جتنا اللہ کے پاس بہت زبردست اجر ہے۔ لہٰذا مال کو حلال طریقے سے کمائیں، حلال مقام پہ خرچ کریں، اس میں اللہ کا اور بندوں کا حق جانیں کیا کیا ہے، اس کو ادا کریں۔ اس کے بعد میں مال کمانا کوئی گناہ نہیں، جمع رکھنا کوئی گناہ نہیں، خرچ کرنا کوئی گناہ نہیں، جبکہ آپ لمیٹیشنز جانتے ہوں، دائرہ شریعت میں رہ کے تمام معاملات کریں۔ اسی طرح اولاد کی کثرت اچھی چیز ہے، بس اولاد کو کس طرح علم سکھانا ہے، کیسے نیکی کا حکم کرنا ہے، کیسے برائی سے روکنا ہے، اس کا ہمیں خیال کرنا ہوگا، تو انشاءاللہ پھر بڑی برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 26 میں، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے حکم ماننا، اور یہ اس حکم پر اسی وقت عمل کر سکتے ہیں جب ہمیں احکام شرع پتہ ہوں، اللہ نے کیا کیا حکم بیان فرمائے اور نبی کریم نے کیا کیا حکم بیان فرمائے، ورنہ ان احکام پر عمل نہیں کر سکتے۔ اور آپس میں جھگڑا مت کرو، اگر تم کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے، یعنی بزدلی پیدا ہوگی اور تمہاری طاقت جاتی رہے گی، اور تم صبر کرو مخلوق کی تکلیفوں پر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشوں پر، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اتحاد و اتفاق میں برکت ہے، اور جب ہم لڑائی جھگڑا کرتے ہیں تو ہم بزدل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ طاقت ٹوٹ جاتی ہے اور پھر ہم پہ دشمن غالب آ جاتا ہے۔ ابھی پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے کسی پر مخفی نہیں ہے۔ مسلمان کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود چونکہ ہمارے آپس کے تنازعات ہی ختم نہیں ہوتے، ہم پھنسے ہوئے ہیں اور تباہ و برباد ہیں، کمزور ہو چکا ہے مسلمان پوری دنیا کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل حق فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں مختصر سی، لیکن اس سے پہلے میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں، یہ میری آپ کتب ضرور خریدیں۔ قرب الہی انڈیا میں بھی چھپ چکی ہے، اردو میں تو چھپ چکی ہے، عربک میں اور انگلش کے اندر اس کے ٹرانسلیشن ہو رہی ہے، ہندی میں تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے، وہ بھی عنقریب چھپے گی۔ اس کے علاوہ طہارت کے مسائل و احکام ہیں، طہارت کے موضوع پر بیسٹ بک ہے، عام فہم ہے، یہ بھی انشاءاللہ انڈیا میں چھپ رہی ہے۔ اور اس میں جہاں جہاں مشکل الفاظ تھے ہم نے بیچ میں بریکٹس میں اس کا انگلش میں آلٹرنیٹ ذکر کر دیا ہے، ورڈز لکھے ہیں تاکہ ینگ جنریشن کو خاص طور پر جو ثقیل قسم کی یا ٹیکنیکل اردو ہوتی ہے اس کو سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ بہت اچھی کتاب ہے، اس کی بھی ٹرانسلیشن انگلش میں ہو چکی ہے، تقریباً فائنل چل رہی ہے، اور اس کے انشاءاللہ انڈیا میں ہندی میں بھی ہوگی۔ اس کے علاوہ ہماری درسی کتب بھی اب ہندوستان میں چھپ رہی ہیں، اور انشاءاللہ رمضان کے اندر آ جائیں گی۔ جو دینی مدارس سے تعلق رکھنے والے ہمارے محترم اساتذہ ہیں اور ہمارے پیارے پیارے طالب علم ہیں، اگر ہو سکے تو ان کتب کو آپ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو بہت نفع دیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے وابستگی بھی عطا فرمائے۔ اگر کوئی بھائی بہن کسی بھی قسم کا دینی کورس کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ عید کے بعد میرا ارادہ ہے کہ ہم ایک آن لائن اسکالر کورس بھی سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے علاوہ شارٹ کورسز جیسے طہارت کا ہے، عبادت کورس ہے، تجارت کورس ہے، اسی طرح
جدید مسائل کا کورس ہے، تفسیر قرآن ہے، شرح حدیث کا کورس، وراثت کے کورس اور عقائد کے کورس، الگ الگ کورسز اگر کرنا چاہیں، اس کے علاوہ فرض علوم کورس ہوتا ہے، انفرادی طور پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور گروپ کی شکل میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ میں بارہا آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ عید کے بعد ہماری کچھ ڈرائنگز باقی ہیں، وہ جیسی کمپلیٹ ہوں گی تو تعمیرات کا سلسلہ اسٹارٹ ہو جائے گا۔ NOC مل چکی ہے، جو ایک بڑا نقشہ ہوتا ہے جس کو پاس کروایا جاتا ہے، وہ بن چکا ہے۔ اب تھوڑی اندر کی ڈرائنگز ہوتی ہیں وہ بس تھوڑی رہ گئی ہیں اور وہ ہو رہی ہیں انشاءاللہ ساتھ ساتھ۔ جیسے ہی رمضان کے بعد یہ چیزیں ہماری کمپلیٹ ہوتی ہیں، ہماری تعمیرات کا آغاز ہوگا اور یہ اچھی اکیڈمی بنے گی اور آپ کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ ہو سکتا ہے اگر آپ اس میں مالی تعاون فرمائیں۔ دعا کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے مالک مولا، تیرا بہت لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، نبی کریم سے، صحابہ کرام سے، اہل بیت اطہار سے، اولیاء عظام سے محبت کرنے والا، ان کا ادب کرنے والا بنایا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں آزاد ملک عطا فرمایا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں قرآن عطا فرمایا، اپنی معرفت عطا فرمائی، ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ دیا اور اس میں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے مالک مولا، ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے، ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی بھی ناراض مت ہونا۔ اے اللہ، ہمیں گناہوں سے شدید نفرت عطا فرما، نیکیوں سے پیار عطا فرما دے، ہم سب کے لیے گناہ کرنا بے حد مشکل بنا دے، نیک عمل کرنا بے حد آسان فرما دے۔ اے مالک مولا، ہمیں موت سے پہلے پہلے اپنی قبور کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانے والے اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی قبور کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنانے والے اعمال چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو صاحب تقوی بنا دے۔ ہماری جتنی بہنیں اس وقت ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہی ہیں، انہیں بھی اور جو ان کے گھر میں خواتین ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو مزید شرم، مزید حیا عطا فرما، دین پر استقامت عطا فرما۔ جو مرد حضرات ہمیں اس وقت دعا میں شریک ہیں اور ہمارا درس قرآن سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم مردوں کو بھی ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی طاقت و ہمت عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، جتنے ہم میں بے روزگار ہیں سب کو روزگار عطا فرما، ہر بیمار کو شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ جو بیماروں کی تیمارداری پر مقرر ہیں، ہمت اور حوصلے صبر کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولادیں عطا فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک، پرہیزگار، متقی، اپنے والدین کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر رکھ۔ جن گھروں میں جوان بہنیں بیٹیاں موجود ہیں، اللہ ان کے اچھے رشتے دلوا دے۔ جن بھائی بہنوں پہ قرضے ہیں ان کے قرضے دور فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ، جو بیجا مقدمات میں گرفتار ہیں انہیں نجات عطا فرما۔ جو جیلوں میں بے قصور بند ہیں ان کی رہائی کی سبیل بنا دے۔ اے پاک پروردگار، ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، ہمیں اپنے ملک کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کو ہر قسم کی اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما۔ خصوصی دعا فرمائی ہمارے ان بھائیوں کے لیے، ان بچوں کے لیے جو سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، ہمارے فوجی بھائی، اور جو اس راہ میں شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، ان بچوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اسی طرح ہمارے پولیس والے بھائی جو لڑتے ہوئے ڈاکوؤں سے، دیگر معاملات میں زخمی ہو جاتے ہیں یا مقام شہادت حاصل کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو آپس میں محبت عطا فرما، نفرتوں کو دور کر دے۔ یہ نفرتیں ہمیں کمزور کر دیں گی، مالک مولا ہمیں مضبوط بن کر مضبوط پاکستان کی بنیاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا، جتنے میرے بھائی بہن درس میں شریک ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین اسلام کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اپنی صلاحیتوں سے اپنے دین اسلام کی کوئی نہ کوئی خدمت کرنے اور اس کی ترقی کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، ہماری الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے خاص طور پر جو تعاون کرتے ہیں، مالک مولا ان سب کی بخشش فرما دے، ان کی تمام فکریں، پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں، ذہنی ٹینشنز دور فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، سب کو پیار و محبت عطا فرما، آپس میں
الفت، اتحاد، اتفاق عطا فرما، ہر قسم کے نا اتفاقیوں اور جھگڑوں کو ختم فرما دے۔ اے اللہ ان کی زندگی سے غموں کو دور فرما، خوشیاں عطا فرما، دنیا میں بھی راحت سے رکھ، موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، اور میدان محشر میں، حتیٰ کہ جنت الفردوس میں داخلے تک اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں رکھ۔ اے پاک پروردگار، ہمیں نبی کریم سے حقیقی محبت کرتے ہوئے آپ کے طریقوں پہ چلنے، آپ کے احکام کو ماننے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم